Hello everyone, Assalamu alaikum. It's Adnan Rafiq again. Another episode on Digital Pakistan. And as you know, my main objective is to bring awareness, especially among Pakistani youth. اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میرا ہمیشہ ٹاپک ہوتا ہے بٹ ناٹ لمٹ ٹو ایجوکیشن. اور اس طرح جو اب میں نے جو سوچا ہے کہ اپنے شو پہ یا جو بھی آپ کا اس کو فیس بک یا یوٹیوب دونوں پہ اویلیبل ہوگا, مزید لوگوں کو لے کے آؤں جو ریئلی اس طرح کے ایشوز فیس کر رہے ہیں. تو آج میرے گیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں. اس سے پہلے ایک اور میں نے اسی ٹاپک پہ جو ایجوکیشن آن لائن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اس پہ ایک یونیورسٹی آف جامشورہ جو پروفیسر سے بھی انٹرویو کیا ہے, اور اس کی کچھ ہسٹری ہے پچھلے 3-4 مہینے سے, تو وہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی میرے پاس ایک اور اسٹوڈنٹ اس لیے ہے کہ میں ان سے بھی سننا چاہتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کو لے کے بہت چیزیں چل رہی, تو ایشوز ہیں کیا. ہم یہاں فرسٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ آن لائن ایجوکیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کہ کرونا وائرس کے بعد ایک پاکستان میں ہوا چلی آن لائن ایجوکیشن کی, اور اس میں کیا ایشوز ہیں. اور یہ ابھی پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو میں پاکستانی قوم کو بولتا ہوں ٹویٹر والی قوم, ایک ٹرینڈ چلتا ہے پھر دب جاتا ہے. تو اب یہی ہوا ہے کہ ابھی چل رہا ہے اور پھر کورونا کے بعد ہو جائے گا. پر یہ سیریس ایشو ہے آن لائن ایجوکیشن, ناٹ جسٹ فار ایجوکیشن اٹ سیلف, اس میں بزنس اپرچونیٹی بھی ہے. تو ان سب چیزوں پہ میں ڈسکس کروں گا. اور بیکاز آف اوور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میں بھی ان پاکستان, تو ویڈیو جو ہے آن اینڈ آف ہوتی رہے گی. لیکن ابھی اس وقت میرے ساتھ ہیں اسامہ پاکستان سے, اور آئی نو ہم فار دا لاسٹ 3-4 months and I've been working on some education related project. تو اسامہ نے جو مجھے ایشوز بتائے لیٹلی اور جو میں نے خود ٹویٹر پہ فالو کیے, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ خود اپنی زبان میں بتائیں کہ ایشوز ہیں کیا. آن لائن ایجوکیشن دنیا جاری ہے اور پاکستان میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. سو اسامہ, اوور ٹو یو. Tell us کہ who you are, what you do, اور جو ایشوز ہیں ون بائی ون اس پہ سلولی بات کرتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Assalamu alaikum. My name is Osama, and currently I am a student of software engineering in Rifa International University Islamabad. اور میں اپنی خود کی کمپنی بھی اس وقت چلا رہا ہوں ڈیجی کاپس کے نام پہ. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہ ایجنسی ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ اس وقت تو کافی سارے ہمیں پرابلمس آئے ہوئے ہیں. سیکنڈلی میں نے خود جو ہے کورس رہا یا دوسرے پلیٹ فارم جو پہلے ایپیڈیمک سے پہلے بھی چل رہے تھے ان سے میں نے کورس کیے ہوئے. تو کافی ایپیڈیمک سے پہلے ہی ان چیزوں میں انوالو تھا کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم یا ان چیزوں میں کہ کوئی کس طرح بیٹر سولوشن یا ایجوکیشن وغیرہ پرووائڈ, ان چیزوں میں ریسرچ میرا رہتا تھا. سو کمپیریزن کرتے ہوئے کہ پاکستان کو ان شارٹ جو میرا موٹیو ہے یا پھر میرا پوائنٹ آف ویو ہے ان شارٹ ورڈز میں, وہ یہی ہے کہ موک سسٹم ہونا چاہیے. ایک منٹ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, تو جو ایسا کریں پاکستان میں صحیح سے جو ایشوز ہیں پہلے میں بتاتا ہوں کہ موک سسٹم. ہاں اسامہ ہولن, سو میں ریکمینڈ کروں گا ابھی تھوڑی دیر ویڈیو بند کر لیں اور پھر وین از نیڈیڈ آئی ول ٹیل یو ٹو پٹ دا ویڈیو آن. تو ابھی ویڈیو کر لیں تاکہ لوگوں کو آڈیو سننے میں اچھا لگے. اور میں میوٹ کر رہا ہوں تاکہ میرا بیک گراؤنڈ نوائز بھی نہ آئے. جی گو ہیڈ. چلو ٹھیک. تو موک سسٹم کا میں نے بتایا کہ موک سسٹم اس میں ہوتا یہ کہ صرف ویڈیوز وغیرہ یا پھر لائیو انٹریکٹیو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ پہلے سے فورن ویسٹرن اور یورپین کنٹریز میں ماڈل چل رہے ہیں. تو پاکستان کی ابھی یونیورسٹیز ہیں, جیسے ایپیڈیمک پڑا ہے ہم پر تو اچانک ہم اسٹوڈنٹ پہ نہ تھوپ دی گئی تھی آن لائن کلاسز. اس سے پہلے کبھی نہ کسی ٹیچر سے صحیح سے ذکر ہم نے سنا, یا کچھ اچھے ٹیچر تھے جنہوں نے خود ان کورسرا یا پھر بڑی یونیورسٹی سے آن لائن کورسز کیے ہوئے ہیں فورن کی, یا ایم ایس کی ڈگریاں کی ہوئی ہیں آن لائن ہی پاکستان میں بیٹھ کے فورن کنٹریز سے. تو مین چیز یہ ہے کہ سکسیسفل آ جاتی ہیں کہ ایپیڈیمک سے پہلے بھی جب آن لائن ایجوکیشن سسٹم چل رہا تھا تو وہ کس طرح سکسیسفل تھا. حالانکہ پاکستان میں وجہ مین یہی ہے کہ کوئی بھی اس طرح سسٹم نہیں تھا, نہ کوئی کلچر تھا, نہ ہم اسٹوڈنٹ کو نہ یونیورسٹی میں کسی نے ٹریننگ دی, نہ سمجھایا, نہ خود ٹیچرس کو پتا تھا.
مین ہمارے جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، میں کمپیریزن کر کے بتاؤں گا آخر میں کہ ماک سسٹم بیسٹ ہمارے لیے کیوں ہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی ایشو سب سے بڑا، جو ہم کیونکہ ابھی ہماری کرنٹلی کلاسز وغیرہ چل رہی ہیں، کنیکٹیوٹی ایشو بہت ہے. اور جس ایریا میں میں رہتا ہوں وہاں تو بہت زیادہ ہے. ڈہر کی سندھ کے ایریا میں تو داد لگاری والی سائڈ پہ ہمارا آتا ہے ایریا. تو یہ کنیکٹیوٹی ایشو لازمی نہیں ہے کہ صرف کسی آپ اچھے علاقے میں کہیں بھی آ سکتی ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے اسٹوڈنٹ میرے خود کے کلاس فیلو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر رہتے ہیں کشمیر سائڈ پہ، اب وہ جاتے ہیں کسی اور اپنے رشتے دار کے گھر پہاڑ پہ یا ادھر ادھر ٹل کے تاکہ وہاں پہ کلاسز لے پائیں. سیریس ہے کہ اسٹوری بتا رہا ہوں، اپنے کلاس فیلوز کی 2-3 ہیں. اب اور بھی دوسرے ٹرینڈ وغیرہ دیکھیں یا پھر اس پہ ٹویٹر پہ کہ گلگت میں کافی سارے بچے ہیں جو ادھر آئے ہوئے اسلام آباد. ہماری یونیورسٹی کے سینئرز ہیں کچھ، وہ ان کا بس سنا تھا، میں ڈائریکٹلی بات تو نہیں ہوئی، سب کے ہیں تو سینئرز کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم لوگ ادھر پہاڑ پہ جانا سگنل کے لیے یا وہاں پہ بھی ڈراپ ہو رہے ہیں. یہ سارے مسئلے کنیکٹیوٹی ایشو سب سے بڑا مسئلہ پہلا مجھے یہ لگتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ لگتا ہے اگر کنیکٹیوٹی ایشو نہیں بھی ہے، صحیح چل رہا ہے اور سب کنیکٹ ہو جاتے ہیں لائیو زوم ایپ پہ یا پھر کوئی بھی میڈیم یا ٹیم پہ، تو ٹیچر کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹیچر مانا جتنا بھی لیجنڈری ٹیچر ہو، لائیو ایگزامپل میں بتاتا ہوں اپنی یونیورسٹی، ہمارے کافی اچھے ٹیچرز ہیں ٹھیک، لیکن انہیں ٹیکنالوجی کا اتنا لائیو پہلی بار انہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے پاکستان میں یا ٹیچرز کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اب ٹیکنالوجی حالانکہ ان کو یہ چیزیں سسٹم پتہ نہیں تھا، ایپس یا پھر کس طرح آن لائن ایجوکیشن مینیج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ کوالٹی آف ایجوکیشن وہ نہیں دے پا رہے. یہ 2 چیزیں مین ہیں. اور تھرڈ پارٹ کے اسٹوڈنٹ کا خود کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اب اپنی سائیکی اور جو میرے خود کے، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے خود کے جو کلاس والے ہیں ان کی ڈفرنٹ سائیکی جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. اب ماک سسٹم کا میں نے بتایا شروع میں، جب ہماری آن لائن کلاسز یہ اسٹارٹ ہو رہی تھی تو تب بڑا یونیورسٹی میں گروپس میں کہ بائیکاٹ یونیورسٹی پیجز ڈفرنٹ ہیک کے کئی سارے ٹرینڈ چلائے کہ پھر بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا تھا ٹھیک ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے بھی. تو پھر بھی یونیورسٹی یا ایچ ای سی والوں نے اتنا وہ نہیں کیا، مطلب کوئی ایکشن وغیرہ نہیں لیا، بس کہا کہ کنٹینیو بولتے رہے ہیں کہ ٹریننگ دے رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹریننگ ابھی تک کس طرح دے رہے ہیں. ابھی تک ٹیچرز اس طرح افیکٹولی چلا نہیں پا رہے ہیں سسٹم کو. مین کنیکٹیوٹی جس طرح میں بتاتا ہوں کہ ٹیچرز کو کیا آ رہا ہوتا ہے ایشو، انہیں یہ نہیں پتا لگ رہا ہوتا مائک آن ہے یا آف ہے. کوئی لڑکے شرارتی جس طرح میں نے بتایا کلاس فیلوز ہیں جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، بس صرف ڈگری پاس کرنے آ رہے ہیں اور ایجوکیشن اتنا وہ نہیں ہے، نہ ہی ان کا موڈ بنتا ہے. ویسے کلاس میں بھی ان کا جن کا نہیں بنتا تھا، وہ ٹیچرز کو جس طرح تنگ کرتے ہیں. ٹیچر کو پاس کنٹرول ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایپ ہو، ابھی چاہے وہ زوم ہے ٹیم ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح میوٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. اتنا تک ابھی تک نہیں پتہ لگا، حالانکہ 12-13 کلاسز لینے کے بعد. تو ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ہر بار بھول جاتے ہیں کہ بھائی میوٹ بھی کرنا ہوتا ہے، پھر ہم بتاتے ہیں سر میوٹ کر دیں یہ چیزیں. تو اب شروع میں جب یہ ٹرینڈ وغیرہ جس طرح میں نے بتایا تب 2 طرح کے اسٹوڈنٹ تھے. پہلے یہ تھے کہ کہتے سیکرنس ٹائپ کی جو نا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. سیکرنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے بات کرنی ہے لائیو کال کے اوپر، آپ نے بات کرنی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. آپ نے کوئی میٹنگ سیٹ کی، جس طرح بھی یہ ہو رہا ہے لائیو سیشن ہمارا، کہ آپ نے کوئی میٹنگ سیٹ کی اور اس کے اوپر پوری آپ نے کلاس بلا لی اور لائیو لیکچر دے رہے ہیں. یہ اے سیکوینس طریقے میں آتا ہے، جو ساری سیکوینس طریقے میں آتا ہے. جو اے سیکوینس ہے اس میں یہ آتا ہے ویڈیو وغیرہ، جو کورسرا والے ماڈل یا پھر دوسرے فیوچر لرن اور ایڈیکس والے، یہ سارے جو کہ سکسیزفل گیا ہے ایپیڈیمک سے پہلے سکسیزفل ماڈل آن لائن ایجوکیشن کا سب سے زیادہ یہی گیا ہے. اس پورے سسٹم کو نا اے سیکوینس اور ماک کا سسٹم بولتے ہیں، کہ آپ اپنا کسی بھی کنٹری میں آپ اس پہ ڈگری کر سکتے ہیں، چاہے وہ بیچلر کی ہو، چاہے مطلب وہ بڑا کانسیپٹ ہے. اس میں بس ان شارٹ اے سیکوینس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسٹ کوالٹی والی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک، کیونکہ وہ میں نے لیے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور یہ ان دونوں طریقوں میں ڈفرنٹ، اور جو مجھے بیسٹ لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ اس میں لیکن کوالٹی والی ویڈیو ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ بھی ایکسپیرینس ہمارے کچھ ٹیچرز ہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بالکل بکواس اور گھٹیا طریقے میں بتاؤں تو ورس طریقے میں نا بالکل نہیں سمجھ آیا. اور
ان کو کمپلینس کر کر کے یونیورسٹی لوگ ہم اس وقت تھک گئے تھے کہ بھائی ٹیچر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہ بالکل بکواس ہی مائکرو فون لے کے ہیڈ فون سیٹ لے کے اور وائس ریکارڈ کر رہے ہیں، پاور پوائنٹ سلائڈ کے اندر ہی نہ انہوں نے اپنی وائس ڈال دی ہے. اب وائس ڈال دی ہے اور نہ ہم سے وہ لائیو کوئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، نہ بات چیت کر رہے ہیں، نہ صرف چیٹ کے تھرو، وہ بھی ایک بار سب کی ڈسکشن باکس دیکھتے ہیں اور 2 لائنوں میں آنسر کرتے ہیں. اس طرح کیا سمجھ جائے گا؟ تو یہ اس طرح سیکوینس وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کوالٹی اگر پرووائڈ کرنا ہے یونیورسٹیز کو، میرے حساب سے یہی چاہیے کہ وہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. اتنا تو سب کے پاس ہے پیسہ وغیرہ یونیورسٹیز کے پاس ہے، جو بھی پاکستان کی. کورسرا جس طرح دوسری یونیورسٹیز نے ورلڈ کی کیا ہوا ہے، کورسرا ہو گیا، ایڈیکس ہو گیا، ان کے ساتھ اپنا کورس کو ایفیلیٹ کریں، اپنی پوری ڈگری یا پھر کوئی چند کورسز ہیں اکیڈمک کے لیے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. اپنی یونیورسٹیز کو ان پلیٹ فارم کے اوپر لائیں اور ٹیچر سے اچھی کوالٹی کنٹینٹ والا ویڈیو ریکارڈ کروائیں، اور لائیو ساتھ میں ایک ہوتا ہے ہائیبریڈ بھی، جو کہ کورسرا ان کے پیڈ کورسز انہینس کرتی ہے. جو فری کورسز ہیں کورسرا کی، ان میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہے اور آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پیڈ ان کا خریدتے ہیں تو وہی پروفیسر آپ کے ساتھ لائیو کال، اور دونوں مطلب اگر آپ کو کیوریز ہوتی ہیں ویک میں ایک بار 1 گھنٹے کی کلاس رکھتے ہیں اور پھر ان سے کیوریز وغیرہ کر سکتے ہیں جو آپ کو ویڈیوز میں نہیں سمجھ آئے. تو یہ چیز ہے. اگر پاکستان کی یونیورسٹیز میرے حساب سے یہ چیزیں کرتی ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے موک سسٹم لانا، یا پھر اپنا پورٹل بنا لیں اور اس کے اوپر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں. جی عدنان بھائی، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ آپ کا اس پہ کیا ہے. مطلب پاکستان میں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی ایشو اگر کسی کا ہے بھی نا، وہ ویڈیوز وغیرہ تو باہر سے دیکھ سکتا ہے موک سسٹم پر اگر ریکارڈڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈالتے ہیں. کرتے ہیں. میں نے کہا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایشوز بہت سارے ہیں اور بہت اچھے 4-5 پوائنٹ آپ نے اٹھائے. اور ایک اور ویڈیو میں نے جیسے بتایا میں نے ریکارڈ کیا ہے، وہ ڈپینڈ میں پہلے یہ ویڈیو ڈالوں گا یا دوسری. لیکن کنیکٹیوٹی کا تو ایشوز ہے، بہرحال کنیکٹیوٹی از این ایشو. اور آئی وش کہ میرے پاس اس کا کہتے ہیں کہ جھٹکتے کے ساتھ ایک دم سولوشن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن میں اس پہ اس لیے تھوڑی 2-4 منٹ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موبائل کنزیومر مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان میں موبائل کنزیومر جو مارکیٹ ہے وہ کروڑوں کی ہے اور کروڑوں سبسکرائبر ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں یورپ سے. جب آپ یورپ جائیں گے، نیدرلینڈ، بیلجیم اور اس کے سراؤنڈنگ جتنے کنٹریز ہے، پیرس لگ جاتا ہے، آپ دوسری سائڈ پہ چلے آئیں اور چھوٹے کنٹریز ہیں، تو ان کنٹریز کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 2 ملین، 3 ملین، 4 ملین، 8 ملین. تو یورپ کا اگر آپ گوگل کریں 8-10 کنٹری کی جو پاپولیشن ہے، میرے خیال سے پاکستان سے پھر بھی کم ہوگی. پاکستان کی عوام ہے 22 کروڑ، 22 ملین. اس میں آپ کہتے ہو کہ ینگ پاپولیشن جو ہے وہ 11 ملین ہے، 11 کروڑ. اور اس میں پھر بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں. تو مجھے ڈیٹا نہیں پتا کہ پاکستان میں موبائل کا کنزیومر سبسکرائبر کتنا ہے، لیکن ہے وہ بہت زیادہ. تو یہ شہد کا چھتا، لوکریٹو منی ہے. تو جو بھی ٹیلکو پرووائڈر پاکستان میں آتے ہیں وہ کبھی جاتے نہیں ہیں واپس. آپ لے لیں، بڑی 4 کمپنیاں پاکستان میں زیادہ بھی نہیں ہیں، اور ان میں بھی ہم شو منوپلی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اندر پیچھے کام ہوتے ہیں. وہ میں چینج کرنے کو نہیں بول رہا، لیکن وہ جب اتنا پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں تو اس پہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ پیسہ پاکستان میں لگے. دوسری بات، مجھے ایک اور اپنے دوست سے پتہ چلی، آئی واز سرپرائز کہ وہاں پہ کنیکٹیوٹی کا تو ایشو جیسے اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہاڑوں پہ تو اگر آپ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہیں پہنچا رہے لیکن سیل فون ہیں، تو آپ میک شور کرو کہ سیل فون کی جو کوالٹی آف سروس اگر 4G بول رہے ہو تو وہ ملے. آپ لکھ کے تو لگاتے تو 4G ہے، لیکن پہاڑ پہ 2GB مل رہی ہوتی ہے. کوئی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے تھر کے اندر، اس کو 2GB مل رہا ہے. کنیکٹیوٹی 4GB کی آ رہی ہے، لیکن اس کا جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ 4GB کا اتنے MBPS نہیں مل رہا. تو یہ جو کمپنیز ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا پیکج الگ ہوتا ہے کہ اس پہ فیس بک چلے گا تو واٹس ایپ نہیں چلے گا، اس پہ واٹس ایپ چلے گا تو اس پہ یوٹیوب کی ویڈیو نہیں چلے گی. کم آن یار، اس چیز سے باہر آؤ. یہ کون سا جہلانہ ڈیٹا پیکج ہے؟
کہ ڈیٹا کے اندر بھی آپ سلائسنگ کر رہے ہو. مطلب میں تو سر پکڑ لیا, مجھے کل پرسوں ہی پتا چلا. میں نے کہا واٹ اے اسٹوپڈیٹی از دیٹ. ڈیٹا ہوتا ہے آل اور نتھنگ, وائس اینڈ ڈیٹا, دیٹس اٹ. اب ڈیٹا کے اندر آپ سلائس کر رہے ہو کہ بھائی اس موبائل پیکج میں لیں گے تو آپ کی یوٹیوب چلے گی تو واٹس ایپ اور فیس بک نہیں چلے گا. او بھائی دنیا سے باہر آؤ, مطلب دنیا کہاں جا رہی ہے, تم لوگ کس طرح کی ڈیٹا پیکج بنا رہے ہو. اور جتنا لوگ کنزیومر انٹرنیٹ یوز کرے گا موبائل فون کی کمپنیز کو اتنا ہی فائدہ ہے. آپ کا ڈیٹا یوز ہوگا لیکن اس میں آپ بہت سارے ڈفرینٹ طریقے سے پیسے کما سکتے ہو. اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں تو اس کو بالکل جہالت والا کانسیپٹ دوں گا کہ آپ ڈیٹا کے اندر سلائسنگ کر رہے ہو بیسڈ آن ڈفرینٹ سروسز. سو آئی وش کہ میرے پاس سولوشن ہوتا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا, لیکن مجھے افسوس ہے کیوں نہیں ہے. اس میں لیک آف گورننس, لیک آف انٹرسٹ, لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. 20 سال پہلے جب میں نے پاکستان چھوڑا تھا تب بھی یہ مسئلے تھے, آج بھی وہی مسئلے ہیں. نہ ہمارے پاس پینے کو صاف پانی ہے, نہ ہمارے پاس بجلی ہے. اور انٹرنیٹ آج کے دور میں اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کھانا. آئی کین لیو ود آؤٹ بجلی. فار ایگزامپل میک شور کہ میرا لیپ ٹاپ اور فون چارج ہو, لیکن اگر میرے پاس ایک دن انٹرنیٹ نہیں ہے میں پیچھے ہو جاؤں گا. اگر میرے پاس ایک دن انٹرنیٹ نہیں ہے تو میرے پاس اسٹاکس کی جو رپورٹ ہے وہ نہیں آئیں گی, تو میرے منی مارکیٹ چل رہا ہے وہ لوز ہوگا. اگر میرے پاس ایک دن انٹرنیٹ نہیں ہے تو میں جو ہے میڈیا ٹی وی سے کیسے اپڈیٹ کروں گا. سمجھ رہے ہو بات. تو انٹرنیٹ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے جیسے کہ لیے آپ کے لیے کھانا. آپ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اس طریقے سے انفارمیشن ایج میں آپ انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے ریگارڈ لیس. تو کسی بھی قوم کو ترقی کرنی ہے اس کو میک شور کرنا پڑے گا اس کی لیڈرشپ کو کہ بھائی اپنے اس چیزوں سے باہر آئیں اور ایک ڈائریکشن سیٹ کریں, اور ایز اے نیشن اس میں دیکھیں نیشن کو کہاں لے کے جانا ہے. اور اس میں یہ ورڈ تو یوز نہیں کرنا چاہا, لیکن خدو کھاتے ہیں لگے پڑے ہوئے, وہ لگتے رہیں گے, اس میں بھی بہت پیسہ ہے. پر آپ میک شور تو کرو جو لوگ پیسے دے رہے ہیں 2000 5000 10,000 جو بھی ان کا انٹرنیٹ کا پیکج ہے ان کو سروس تو ملے. آپ 2 یا 3 بڑے شہروں میں بھی جو پرائم لوکیشن ہے وہاں پہ سروس اچھی ملتی ہے, اس سے آپ باہر جائیں گے پرابلم کہیں ٹاور گرا ہوگا, کہیں جیمر لگے ہوئے ہیں, کہیں یہ مسئلہ. ہم انہیں مسئلوں سے باہر نہیں آتے. تو یہ تو کنیکٹیوٹی کا تو ڈیفینیٹلی ایشو ہے. اب آپ نے جو دوسرا جو پوائنٹ ریز کیا تھا وہ آئی بلیو سنکرونس کا تھا. کون سا تھا آپ کا دوسرا پوائنٹ؟ یہی تھا اس کا ٹیچرز ٹریننگ کا. ہاں ٹیچرز ٹریننگ. تیسرا اب ہاں تو ٹیچرز ٹریننگ پہ بات کرتے ہیں, اور فیل فری ٹو اسٹاپ می. ٹیچر ٹریننگ کا جو میں نے گیپ دیکھا وہ یہ ہے کہ یہ ایپیڈیمک تو آیا, تو اس ایپیڈیمک کے لیے دنیا میں کوئی بھی کنٹری ریڈی نہیں تھا. لیکن میں بزنس آرٹیکل پڑھتا ہوں تو اگر میں نے سارے ریسرچ پڑھی جے پی چیز مورگن بینک اور بڑی بڑی آئی ٹی کی فرمز ٹاپ فارچون 50 کی, تو انہوں نے ایک آرٹیکل ریلیز کیا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو آئی ٹی میں انویسٹمنٹ کی ہیں اور ان کی 90% 100% ورک فورس گھر سے کام کر رہی, تو ان کا انفراسٹرکچر نہیں بیٹھا. مطلب انہوں نے آلریڈی نیٹ ورک اور ان پہ اتنا زبردست انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ 100% بھی ان کے لوگ گھروں سے کام کر رہے تھے, انفراسٹرکچر نہیں بیٹھا. تو انہوں نے بولا کہ ہم نے کبھی اس انوائرمنٹ کے حساب سے ڈیزائن ہی نہیں کیا تھا, لیکن وی میڈ بیٹر ڈیسیژن ان دا پاسٹ, ادروائز ہمارے لیے یہ نائٹ میئر ہوتا. تو یہاں پہ امپلائی کی سب کے ہم جو کام کرتے ہیں ہماری آورلی ویجز وغیرہ ہوتی ہیں, تو یہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا لاس ہو سکتا تھا, which could be in billions of dollar, maybe millions of dollar. اب یہی چیز پاکستان میں بھی آف کورس کسی نے کوئی لے کے نہیں بیٹھا, لیکن ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ 3 سال کی پلاننگ کیا ہوتی ہے, 5 سال کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. ہمارے یہاں اسی وقت اوکے یہ کر لو, ابھی کر لو, آگے کا دیکھا جائے گا. تو ہم جو ہے دیکھا جائے والی قوم ہے, ہم ہٹ اینڈ ٹرائل پہ چلنے والی قوم ہے. ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ ہی نہیں کسی کے, تو وہ پورا کلچرلی ایسا بنا ہوا ہے. اب ٹیچر پہ بات آ جاتی ہے کہ ٹیچر جو ہے فیکلٹی کیوں فیل ہو رہی ہے. وہ فیکلٹی اس لیے فیل ہو رہی ہے کہ آج کا جو ینگ اسٹوڈنٹ, ینگ جنریشن ہے, جیسے آپ لوگ ہو, یہ آلریڈی اہیڈ ہو. آپ اور جو نئے جو بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ سے بھی آگے ہوں گے, کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ موبائل ٹیکنالوجی میں پیدا ہو رہے ہیں. تو ان کو آپ کو سیل فون سکھانا بھی نہیں پڑے گا, وہ آٹومیٹکلی اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں. اس پہ بہت سارے آرٹیکل چھپ چکے ہیں. اب آپ کی یونیورسٹی میں کالج میں 50 سال کے پروفیسر آل ڈیو ریسپیکٹ پڑھا رہے ہوں گے, لیکن وہ بوڑھے ہیں. لیکن 50 سال میں امریکہ میں بوڑھا نہیں ہوتا, لیکن وہ بوڑھے ہیں ٹیکنالوجی کو لرننگ کرنے میں. ان کو ایپ انسٹال کرنا سکھاؤ, او بھائی کلک کرنا ہے.
تو کہنے کا مطلب انہوں نے کمپیوٹر یوز نہیں کیے, وہ 10 سال پہلے سے شاید انہوں نے کسی نے کمپیوٹر یوز کیا ہوگا, ایپ انٹرنیٹ ان کے لیے ساری ایڈوانس ہے. مانا چلو ٹھیک ہے, وہ ایک چیز لیک کر رہے ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ اس کی نالج اچھی نہیں ہے, اس کے بعد ایکسپیرینس ہے, پڑھانے کا تجربہ. تو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ٹیچنگ اسسٹنٹ دے دیں, آئی ٹی سروس والے لوگ دے دیں کہ ٹھیک ہے ٹیچر, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کی نالج ہے, آپ کا یہ بندہ یہ اسٹاف ٹیکنیکل سپورٹ کرے گا. جب آپ نے ٹیکنیکلی آن لائن ایجوکیشن کرنی ہے تو 2 آورز اس کے ہوں گے, یہ بلاک کر لیں آپ, اور یہ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ریسورس اویلیبل ہے. تو وہ کیا ہوگا, وہ ینگ لڑکا آپ ہی گروپ کا, آپ ہی ایج کا ہوگا, پر اس کو سب پتا چلتا ہے کہ آن لائن زوم ہے, مائکروسافٹ ٹیم ہے, کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, میوٹ ان میوٹ اسکرین شیئرنگ کیا کرنی ہے, تو وہ آپ ریسورس اویلیبل کر دو. تو اس سے ایک جاب بھی کریٹ ہو رہی ہے, ایک نئے لرن بھی کر رہے ہیں, اور ٹیچر کو بھی اپنا فوکس ہے یار کہ مجھے پڑھائی پہ توجہ دینا, یہ ٹیکنالوجی میرے لیے جو ہے نا بڑی ایڈوانس ہے, میں نہیں کر سکتا, اس میں دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. اس لیے ہمیں اس ٹیچر سے سیکھنا ہے, لیکن اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. اس چیز پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. اور میں نے بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھا, لڑکوں کا دیکھا, لڑکیوں کا دیکھا, بائک آؤٹ کریں گے, یہ کریں گے. تو میں اس پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ دنیا جو جا رہی ہے وہ آن لائن ایجوکیشن میں جا رہی ہے, ویدر اس سے پینڈیمک ہے, کووڈ-19 ہے یا نہیں ہے, ریگارڈ لیس ایوری تھنگ از گوئنگ ٹورڈز ڈیجیٹل. اب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پاکستان تو نیا ہے, یہاں پہ ہم تو 8-10 سالوں سے کر رہے ہیں, پر ابھی 2-3 سالوں سے یہاں پہ بہت پک اپ ہوا ہے, اسپیشلی ڈیورنگ اور کووڈ-19. تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, ریموٹ ورک فورس, اس کے لیے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر چاہیے. سب بلین ڈالر بزنس انڈسٹری, پاکستان میں اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو آن لائن ایجوکیشن کو آپ اگر نہیں کریں گے تو وہ آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اس پہ جیسے کہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا اے سنکرونس اور سنکرونس, اس کو میں تھوڑا اور ایلیبوریٹ کروں گا لوگوں کے لیے. جو اے سنکرونس ہے وہ آن ڈیمانڈ لرننگ ہوتی ہے, اور جو میں اس وقت اسامہ کے ساتھ لائیو بات کر رہا ہوں یہ سنکرونس ہے لائیو. تو میں نے بھی اپنی ڈگری یہاں سے لی ہے, ماسٹر وغیرہ کیا ہے, آن لائن پڑھا ہے. تو اس میں اسامہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری ویکلی کلاسز ہوتی ہیں, پورے سیمسٹر میں ہم جو کورس لیتے ہیں اس کے اسکیجول آلریڈی چھپ جاتے ہیں, اور اس کے اسکیجول چھپنے کے بعد آن لائن جو ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پلیٹ فارم میں نے پڑھا ہے اس میں کہلاتا ہے بلیک بورڈ, لیکن اس کے ریپلیکا ورژن آ گئے. تو پاکستان میں یونیورسٹی کو ان کی لائسنسنگ دیکھنی چاہیے. پاکستان میں لڑکے ایک سے ایک اسمارٹ ہے, سافٹ ویئر ہاؤس میں خود بنا لیں, 192 یونیورسٹی کو بیچیں سسٹم. تو اس کے ساتھ میں انٹرپرونر والے آئیڈیاز بھی دے رہا ہوں اس ڈسکشن میں. ایک یہ ہو سکتا ہے, پھر اس کو ڈسکشن بورڈ ہوتا ہے, اس میں کیلنڈر ہوتا ہے, اس میں کسی سسٹم میں ویڈیو ہوتا ہے, کسی میں نہیں ہوتا, پھر آپ اس کو اے پی آئی کے تھرو انٹیگریٹ کر لو. اور اس کا جب اسکیجول چھپتا ہے ڈسکشن بورڈ میں تو اس میں پھر آپ کے ویکلی اسائنمنٹ ہوتے ہیں, اور سیٹرڈیز کو جو ہے یا سنڈیز کو اسکیجول اویلیبل آورز ہوتا ہے انسٹرکٹر کی طرف سے کہ بھائی ویکلی جو ہے میں صبح 10 سے 12 یا 10 سے 2-4 گھنٹے اویلیبل ہوں گا, یا 2 گھنٹے جس کو کوشچن پوچھ لیں. اس کے علاوہ آن ڈیمانڈ اگر کسی کو 1-to-1 کنسلٹیشن چاہیے تو ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ پک کر لو. یہ چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بولتا ہوں یار میرا ایتھیکل ہیکنگ پہ یا انفارمیشن گورننس پہ آپ 2 گھنٹے کی ویڈیو دیکھو یا 1 گھنٹے کی, اور 1 گھنٹے کا آپ کا اسائنمنٹ ہے, اور ویکینڈ پہ یہ ڈسکشن بورڈ چلے گا, اس میں آپ کو میکسیمم یا منیمم 4 پارٹیسپیشن کرنی ہے, فیڈ بیک دینا ہے, اور ویکینڈ پہ ہوگا. اس طریقے سے پھر ہماری یہاں پہ اسکورنگ ہوتی ہے کہ ہم نے ڈسکشن جو کیا اس میں کتنا میننگ فل کیا, تو اس کے نمبر آف آورز اور ریٹنگ ہوتی ہے, پھر آپ کا ویکینڈ پہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور I'm sure پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ساری آپ نے بھی باتیں بالکل صحیح کی ہیں. اس میں اس سیکٹر میں ایک اور چیز ایڈ کرتے چلوں کہ ہمارے یہاں جس طرح میں نے بتایا کہ صرف آپ اگر جس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی یونیورسٹی کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اس میں ڈگری ہو رہی ہے تو کس ٹائپ کے ٹیچر ہوں گے, بھلے وہ بوڑھے ہیں چاہے کسی بھی ایج کے ہیں, میرے خیال سے ان کو اتنی نالج ہوتی ہے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ یا سی ایس کے ٹیچرز ہیں, پروفیسرز وغیرہ. اور یہ بات سچ ہے کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ ہی کر رہا ہوں, تو کچھ ٹیچرز ہیں جو سپورٹ میں ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی کو اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, جو جس طرح آپ دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں, وہ ٹیچرز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز امپلیمنٹ کریں یا سافٹ ویئر بنائے اپنا.
اب پاکستان کی یونیورسٹی کو سمجھ نہیں آتا مجھے بھی کہ مطلب کس چیز کی پیسوں کی کمی ہے یا پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے. جس طرح آپ نے سولوشن تو بتائے اب جس میں جاب کریٹس ہو رہی ہیں, لیکن یہ پھر بھی کرتی نہیں ہے. انہیں پتا ہے یہ چیز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کرتی نہیں ہے. ٹیچرز خود دیتے ہیں مشورے, ان کی اب میٹنگ ہوتی ہے تو پاکستان میں کیا یہی چیزیں مسئلہ ہیں. ہے, تو جی ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے تو آئی وش کہ میرے پاس پاسبلٹی ہو کہ میں وائس چانسلر اور ڈین اور فیکلٹی کو اپنے شو پہ لاؤں, ڈسکس کروں. پیسہ بہت ہے پاکستان میں ریگارڈ لیس, آپ بھول جاؤ, یونیورسٹیز دبا کے کروڑوں میں چھاپ رہی ہیں پیسے, اور مجھے اس پہ آبجیکشن نہیں ہے وہی کیوں تو چھاپ رہی ہیں. چھاپ رہے ہیں, دیٹس فائن, چھاپیں. ہر اس سے بزنس ماڈل, بزنس جو ہے پیسوں کے بغیر نہیں چلتا. لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ آپ کو جو جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر آپ نہیں کر پا رہے اور اس طرح کی آن لائن سچویشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے. اسٹوڈنٹس کو کانفیڈینس میں لینا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے. اور لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں اور شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم یہی ہوتے ہیں کہ جو ابھی سچویشن ہے اس کو کیسے فیس کریں, اور لانگ ٹرم یہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو یا تو ساری یونیورسٹی مل کے سسٹم بنائے. امریکہ میں کیا ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی کی آن لائن ڈیجیٹل لائبریریز بھی ہیں, تو اس پہ انہوں نے بہت سارا ریسرچ مٹیریل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. میں آج بھی اپنی یونیورسٹی کی آن لائن لائبریری میں جاؤں اور مجھے 5 سال پرانی ریسرچ نکالنی ہو, میں گھر سے بیٹھ کے کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں بھی پاکستان میں نہیں ہوئی. امریکہ میں پریٹی مچ آئی تھنک جی 18 یا 20 ایئر سے یہ جی ہے. وہ ہے. نہیں یہ ایک چیز ہے پاکستان میں جیسے بتایا کہ ڈیجیٹل لائبریری ایز اے فارمیلٹی سبھی یونیورسٹیز کی میرے خیال سے تو ہے, لیکن اوکے. پھر وہی مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یا ٹیچر کو کسی کو صحیح سے بتایا نہیں جاتا کہ بھائی یہ کس فائدے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو. ہماری اپنی یونیورسٹیز کی اچھی خاصی ڈیجیٹل لائبریری ہے, لیکن ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا یہ کس طرح چلانا ہے یا کیا آپ کو ایگزیکٹلی. بینیفٹ یا کیا چیزیں ملیں گی, کس طرح کے نارمل سے صرف بتا دیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل لائبریری آپ ریسورس لو, یہ چیزیں لو, لیکن کس طرح لو یا اس کو یوز کس طریقے سے کریں پروجیکٹ میں, وہ ابھی تک کس نے بتایا نہیں. ہاں, اورینٹیشن, رائٹ, اورینٹیشن نہیں ہے بالکل. تو جی اورینٹیشن دینی چاہیے. مطلب اس چیز کو سب کو اگر مجھے ایک سینٹینس میں ایکسپلین کرنا ہو, جو کہ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں اپنے کچھ دوستوں کو یا ان کے دوست جو کہ یونیورسٹی کالج میں ہیں, لیک آف لیڈرشپ ہے. ہر بندہ بولتا ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. تو جب مجھے کسی نے سکھایا, جب میں امریکہ آیا تھا, تو مجھے ایک زبردست کسی نے مشورہ دیا, ایڈوائس دی تھی کہ وین ایور یو فیل دیئر از نو سولوشن اور وین ایور یو فیل سم تھنگ از لیکنگ, کہ ہم کیا کریں. اٹ مینس ڈونٹ سے ہم کیا کریں, اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. فار ایگزامپل, اگر یونیورسٹی میں کوئی ٹیچر بولتا ہے ہم کیا کریں, تو پھر وہ ٹیچر کو چاہیے خود انیشیٹو لے. پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, ہم لوگ انیشیٹو نہیں لیتے. ہم لیڈرشپ کی باتیں کرتے ہیں صرف ٹی وی پہ آنے تک اور موٹیویشنل اسپیکنگ تک, بس بھال بول بھاشن دے دیے یوٹیوب کے ویوز اور لائکس کے لیے. ٹویٹر والی قوم کی ایک سیریز میں سٹارٹ کرنے والا ہوں کہ ٹویٹر والی قوم ہے, ہاں ہم ٹرینڈ پہ چلتے ہیں صرف ٹویٹر کے. اس کے بعد 2 دن بعد یہ ایک حادثہ ہوا, نوبڈی نوز اکاؤنٹیبلٹی کیا ہونی ہے, irrelevant ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ. آن لائن ایجوکیشن کا ہوا, ایچ ای سی کا میٹرک ایگزام چل رہا تھا پچھلے ہفتے, دیکھا ختم, اس کو کوئی بات نہیں. تو ہم 2 دن ٹرینڈ میں رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد فالو اپ کرنا ہے, کیا ایکشن آئٹم ہے, وہ نہیں ہے. ہم لوگ ایکشنیبل آئٹم پہ کام نہیں کرتے, لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہم لوگ کنزیومر قوم بن گئے ہیں. ہم ہر چیز باہر سے منگا, کنزیومرائزیشن ہو گئی ہے. اب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بھی اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہم اس کو ٹیپ نہیں کر رہے. بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے, ہزاروں لاکھوں جاب. ابھی میں آپ کو 10 آئیڈیا اس وقت بتا سکتا ہوں اور ہزاروں جابز نکل سکتی ہیں, لیکن لیک آف لیڈرشپ. تو یہ چیزوں پہ یونیورسٹی کالجز اپنا کام کر رہے ہیں, صرف فیکٹریاں لگائی ہیں, اسٹوڈنٹ پیدا کر کے ہر 4 سال میں مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں. لیکن یہاں پہ لیبر آف ڈپارٹمنٹ کا کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے, جیسے یو ایس اے میں ہوتا ہے کہ ایوری کوارٹر یہاں پہ چھپتا ہے کہ کتنی جابز نئی ہائرنگ ہوئی اور کتنی جابز میں بندوں کو لے آف کیا. ہمارا انفلیشن ریٹ 3% ہے کہ 6% ہے, کہ ابھی آج کل کووڈ کے چکر میں چاہے 10% سے اوپر چلا گیا ہے. تو یہ چیزیں ایوری کوارٹر مانیٹر کرتے ہیں. آئی ٹی میں کتنی جاب لکھی آتی ہیں وہ تک پتہ چلتا ہے. تو اگر آپ کو میں اس وقت اسپیکنگ کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت 2023 سے یا 25 تک میرے خیال سے آپ گوگل کرو گے, امریکہ میں سائبر سیکیورٹی کی 5 لاکھ جاب ہیں. اسی حساب سے پھر یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اپنا کریئر ڈیولپ کرتے ہیں. یا سائبر سیکیورٹی میں جاب ہے, لیٹس اسٹارٹڈ, ایوریج جاب سیلری ہوگی. ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہیں. تو ایک پرابلم نہیں, بہت سارے, لیکن اب ہر بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنی منسٹری میں, اپنے ایریے میں
ایک ایک کام کر لے تو 100 لوگ کریں گے تو 100 ایشو سالو ہو جائیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, تو یہ کر رہا ہے, تیرا مسئلہ ہے, تو اپنے آپ کو صحیح کر, ہر دوسرا دوسرے کے گریبان میں جھانک رہا ہے, نہ کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپنی کمیونٹی میں کیسے پارٹیسپیٹ کروں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہر چیز کے اندر پیپل زبردست پیسے بنا سکتے ہیں, لوکریٹو منی ہے, بہت پیسہ ان چیزوں میں. لیکن انفارمیشن جی ٹیکنالوجی, ٹیک انڈسٹری, میں اس کے اندر جی لوگوں ایک کو اور اویئرنیس نہیں ہے. جی وہ ہے. اسی میں ایک اور میں چیز بتاؤں. جس طرح یہ ڈھرکی کا آپ جو بتا رہے ہیں کہ لڑکے یہاں بہت ہیں, خود بھی ہم نے بھی جس طرح سافٹ ویئر بنائے یا پھر کام کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اپنا ڈھرکی سٹی کا میں بتاؤں تو یہاں پہ لوگوں کے پاس گیا ہوں تو جس طرح آپ نے بتایا لوگ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ ان کے پاس, اسکول کمپنی وغیرہ کے پاس, لیکن مسئلہ پھر یہی بنتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے کا چل رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے یہ چیز کرنے کی, وہی چیز پھر اس وقت ہو رہی ہوتی ہے. ہم کیونکہ میں اس پہ خود یہ جو آپ نے اس سے ایگزامپلس پہلے دیے آپ نا, یہ میں نے خود کیا ہوا ہے, میں نے خود کیا ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کنٹینیوس میں ایگزامپل دیتا ہوں. جو لوگ بول رہے ہیں ہم کیوں کریں, تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہی وہی ہے کہ ایک گاڑی خرید لی 1960 میں, اس کار کی طرح سمجھتے ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری ہے. سافٹ ویئر انڈسٹری نہیں ہے. ایوری 3 منتھس چینج ہوتی ہے, ایوری 6 منتھ چینج ہوتی ہے. کیونکہ ڈیزل کا ٹرک نہیں ہے آپ نے جو 70 سال پہلے خریدا اب چل رہا, اب الیکٹرانک کار کا دور آ گیا, سیل فون کا دور آ گیا. تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہونے چاہیے. تو وہ یہی کہ لوگ زیادہ اسٹڈی کریں گے, ریڈنگ کریں گے, وہ چیزیں پڑھیں گے. وہ بھی کلچر ڈیولپ نہیں ہے. ہمارے 80% تو عوام ابھی بھی جاہل ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, انگوٹھا چھاپ ہے. بہت سے لوگ میٹرک پاس نہیں ہے, جو پاس ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے پاس ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے. میرا فوکس ہمیشہ یہی کہ اگر یہ لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائیں, ایجوکیشن کا مطلب نہیں کہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی بناؤ. اگر آپ بولتے ہو میٹرک تک ایجوکیشن دینی ہے تو کوالٹی ایجوکیشن دو, اور اس میں اتنی ان میں اویئرنیس ہو کہ وہ آگے اپنے کریئر میں خود اچھے ڈیسیشن لے سکیں. رائٹ, جیسے آپ بتا رہے ہو آپ کو لڑکی میں ایشوز ہو رہے ہیں, مطلب افسوس ہوتا ہے. جب میں چھوڑ کے آیا تبھی یہ ایشو تھا, آج بھی وہی ہے. تو کہاں روٹ کاز کیا ہے, رائٹ, اس کی روٹ کاز معلوم کر کے ایک دفعہ آپ کو فکس کریں تو فار ایور اٹس گونا ورک. رائٹ. جی نہیں, ایک اور یہ چیز یہ کہ بڑے اسکولز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا سمجھ آتا ہے بزنسز کا کہ جس طرح ریسٹورینٹ ہے یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس طرح کے بزنس, لیکن یونیورسٹی, اسکولز, کالجز, ان کو ابھی اس ایپیڈیمک میں اس طرح کے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے. پھر بھی وہ چیز یہ نہیں لے رہے اور فری کے سافٹ ویئر ڈھونڈ رہے ہیں, جس طرح زوم, یہ ابھی تک اسی میں پڑے ہیں. اگر زوم پہ بھی ہے, زوم بھی ایک اچھا ٹول ہے, یہ نہیں کہ نہیں, فری کا بھی, لیکن بالکل. اس پہ بھی پھر وہ ٹریننگ پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہے, وہی ہاں, چیز. وہ اب یہ ڈلیما ہے. کیا ہے ہمارے یہاں ٹریننگ پہ پیسہ خرچ نہ کرنے کا مسئلہ ہسٹری ہے. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی چیز کا فزیکل ایسٹ ہے, مجھے یہ 20 سال پرانا اگزامپل یاد آ رہا ہے, ابھی بھی میں دیکھتا ہوں. اگر لوگ بولتے ہیں کہ میں کمپیوٹر خرید رہا ہوں, کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے, تو ان کو ایک ہارڈ ایسٹ مل رہا ہے جس میں کہ ایک ڈبہ ہے چادر کا, ٹین کا, اس کے اندر مدر بورڈ, پروسیسر, ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے نا. اس کو بولیں گے بھائی 40,000 کا, خوشی سے لے گا, لیپ ٹاپ بھی لے گا. اس کو بولیں گے یہی 40,000 اس سافٹ ویئر پہ خرچ کرو جو ہے اے آئی اینڈ مشین لرننگ انیبل ہے. بولے گا یہ تو میرا لاس ہو گیا, میں نے کیا خریدا. سمجھ رہے ہو, اس کو اب تک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم اس کے فزیکل اپیئرنس یا پریزنس پہ کر رہے ہیں کہ اس میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ چیز ہے. اگر میں سافٹ ویئر میں کر رہا ہوں, بے شک اس سافٹ ویئر کی ویلیو 10 ٹائم زیادہ ہوگی, لیکن لوگ بولیں گے نہیں یار میں پیسے ضائع کر رہا ہوں. سمجھ میری بات کو. اگر میں سافٹ ویئر آپ کو دوں اور اے آئی مشین لرننگ ماڈل بلڈ کر دے آپ کو کہ بھائی آپ کا جو ایگریکلچر سسٹم امپروو ہو جائے گا, they will not buy that idea, they will still go to نہیں بھائی ہمیں وہی پرانا چلانا ہے. تو وہی چیز مائیکروسافٹ ٹیم یوز کرو, جو کہ میں بہت زیادہ کرتا ہوں بیکاز آف ڈیٹا سیکورٹی, انفارمیشن گورننس, سب چیز. اور جس کو زوم کرنا ہے کرے. دے آر بہت گڈ ٹولس, بٹ وین اٹ کمس ٹو پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن, انفارمیشن جو انسان کی پرسنل ہوتی ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت گورننس پالیسی لگتی ہے اس لیے. لیکن ان ٹولز میں یہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو کر لی اور آن لائن لرننگ ہو. اس میں آپ کو کیلنڈرنگ کرنی ہوتی ہے, اسکیجولنگ کرنی ہوتی ہے, کوئز کرنے ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے ماڈل الگ ہوتے ہیں. پھر سیکورٹی کنٹرول جیسا بتا رہے ہو, اسٹوڈنٹ تنگ کرتے ہیں, میوٹ ان میوٹ, اس کی پالیسیز ہوتی ہیں, وہ کنٹرول سب آپ کر سکتے ہو مائیکروسافٹ ٹیم میں. زوم پلیٹ فارم سے ویڈیو کے لیے ڈیزائن کیا, ناٹ فار ایجوکیشن, رائٹ, بٹ اٹس فری, پیپل یوز اٹ, دیٹس فائن. بٹ اٹس ناٹ, آن لائن ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ جسٹ کہ آپ نے ویڈیو اور کانفرنس آن لائن کری اور کر دیا. یہ کوئی انڈیویجول لیکچر دینا یا مجھے یوگا کی کلاس دینی ہے نا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب اگر آپ کوئی یونیورسٹی کالج چلا رہے ہو تو یو نیڈ اے پراپر سسٹم.
You need to give them student online education, you need to give them email, you need to give them online storage. اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری تھوڑی اگر لیپ ٹاپ پہ اگر آپ نے کوئی فائل کاپی کی اڑ گئی تو جب آپ مائکروسافٹ ٹیم اور اسپیشلی ایچ ای سی کے پاس لائسنس بھی اویلیبل ہیں تو سارا اسٹور کریں کلاؤڈ میں ڈیٹا اسٹوڈنٹ کو دیں, سمپل. تو ان چیزوں پہ اگر یہ ٹریننگ پہ خرچ کریں گے پیسے, میرے حساب سے جو یونیورسٹی آگے بڑھ کر آئے گی اس کو میرے حساب سے اگر وہ پیسوں کے اتنے پجاری ہیں تو ان کو اسٹوڈنٹ بھی زیادہ ملیں گے, کیونکہ وہ دے ول بیکم دا لیڈر, وہ آٹومیٹکلی مشہور ہو جائیں گے. کیا یہ یونیورسٹی کالج اچھی ہے؟ جی اچھا, ایک اور مزے کی چیز آپ کو بتاؤں, یہی مائکروسافٹ ٹیم سے ریلیٹڈ جو آپ نے بتایا کہ ایچ ای سی نے سب کو, یہ بات صحیح ہے, پوری پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ایچ ای سی نے اس کو سبھی اسٹوڈنٹس کو آئی ڈیز وغیرہ دی ہیں اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک. اب ہوا یہ کہ صرف بامشکل دو یا ایک ہفتے جو نا سبھی ٹیچرس نے یوز کیا, تو ہوا یہ کہ ان سے مینج ہو نہیں رہا تھا, نہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آیا, نہ کچھ ٹریننگ تو صحیح سے دی نہیں تھی. پھر واپس زوم پر ہی ہم لوگ آئے. ابھی تک ہیں اکاؤنٹ, کوئی ٹیچر ہیں جو لے رہے ہیں ابھی اس پہ مائکروسافٹ ٹیم پہ, جن کو آگے چلانا, لیکن کچھ ہیں ابھی ان کو سب چیز ہے بنی ہوئی ہماری آئی ڈیز بھی, لیکن پھر بھی وہ زوم پہ ہی آ رہے ہیں کیونکہ چلانے نہیں آ رہا, مینج نہیں کرنے آ رہا. دس از انبلیویبل, دس از سو اسٹوپڈ. اگر آپ سے کوئی چیز چلانی نہیں آ رہی تو بیک آف نہیں کرتے. یہ تو اچھی بات ہے, آپ کو نہیں آ رہی, اب چیلنج لیں اور آپ اس کو اور جا کے کرو. ایک چیز نہیں آ رہی, یہی تو ہوتا ہے, دیٹس دا چیلنج, کیونکہ ون ٹائم آپ کو ایفرٹ کرنا ہے اینڈ فار دا ریسٹ آف دا نہیں, لائف. ہم اسٹوڈنٹس کو تو سمجھ آ گئی ہے, آپ کو پتا ہے ابھی آج کل ہم ٹیچرس, کتنے تکے مارتے کسی بھی چیز میں. ابھی ہمیں بھی تو یہ پہلی بار ہی ٹول ملا تھا مائکروسافٹ ٹیم ٹول, کون سا ہم نے شروع سے سیکھا تھا. ہمیں ایک بار آئی ڈی ہاتھ لگی, ہم نے ادھر ادھر تکے مارے, ہم سیکھ گئے. اب ٹیچرس کو سکھاؤ بھی تو پھر وہ بولتے ہیں آپ ہمیں سکھاؤ گے. یہ چیز ان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ان کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے. اگر ان کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ بولے ہاں بھائی آپ سکھا دو. اگر مجھے کوئی چیز نہیں آتی میں بولوں ہاں اسامہ یو آر گڈ ایٹ دس, کین یو ہیو 15 منٹس, مجھے اس چیزوں کو سکھاؤ یار, کیونکہ میں آپ سے جو 15-20 منٹ میں وہ چیز سیکھوں گا نا وہ میرے 2 گھنٹے سیو کر دے گی یا 4 گھنٹے. تو یہ بھی ایک وہ ہے کہ ان کا ایگو پرابلم ہے, جیسے بتایا ابھی کل کا بچہ ہم کو سکھائے گا. اس چیزوں سے باہر آنا چاہیے. آج کی دنیا میں ایوری ون از اے اسٹوڈنٹ, ہر بندہ اسٹوڈنٹ ہے, اور کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میں اس میں چھوٹا جاؤں گا یا بڑا جاؤں گا. یہ انفارمیشن ایج ہے. آج آپ بھی اگر 3 مہینے چیز کر رہے ہو, 6-3 مہینے بعد آپ کا اپنے ایریا میں ایکسپرٹیز ہے. ناٹ نیسیسری کہ آپ کو پائتھن ہوتی ہو, ناٹ نیسیسری کہ آپ کو دوسری لینگویجز آتی ہوں. اس لیے اس انفارمیشن ایج میں اتنی اوور لوڈ آف انفارمیشن ہو گیا ہے کہ ہر بندے کو اپنا ایریا پک اینڈ چوز کرنا ہے. جس دوسرے ایریا میں اس کو کام نہیں آتا, گو آؤٹ, سیک فار ہیلپ اینڈ کولیبریٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. بٹ ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس وائی وی کال اٹ ٹیم بلڈنگ, ٹیم ورک کے یہ کلچرل آنا چاہیے جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. افسوس کے ساتھ تو یہی کہنا پڑتا ہے. اور بارہ لاسٹ ورڈ کو, کیونکہ ہمارے بھی 2-3 اور ایشوز سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, لیکن ناٹ ٹوڈے, مے بی ان اور نیکسٹ ایپیسوڈ, اور آپ سے بھی کروں گا, اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں. تو بیفور آئی آسک یو ٹو ہیو یور لاسٹ ورڈ, بٹ اگین میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ یونیورسٹی کالج سے ہو, آپ اسٹوڈنٹس ہو, ایوری ون از ویلکم آن دس. میرا مقصد یہ کہ ایشوز کو نہ ایڈریس کیا جائے, ساتھ میں اس کے سولوشنز بھی دیے جائیں, اور سولوشن ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہے. تو کرٹیسائز کریں لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو, اس کا مطلب کہ اس کے سولوشن کیا ہو سکتے ہیں, اور ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے گا تو ہی دنیا چینج ہوگی. پاکستان کے اندر ملینز آف جابز اویلیبل, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہاں ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں, اے آئی, مشین لرننگ, یو نیم اٹ, کس طرح کی ہیں, بہت اس میں گروتھ ہے. اور باقی جو ایشوز ہیں آپ نے بتایا اس پہ ہم ڈسکس کریں گے فیوچر ایپیسوڈ میں. اینڈ اینی ون از ویلکم, کانٹیکٹ می, let me know. And before I end my video, I'll have Osama to summarize it, or then we'll see you sometime next. Go ahead, Osama. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ ہاں, میں نے ویڈیو ہٹا دیا. Go ahead. جی, آخری میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی, آپ دوبارہ بول سکتے ہیں؟ ہاں, بس میں یہی بول رہا ہوں کہ ایوری ون از ویلکم. اگر کسی میں کوئی اچھا آئیڈیا ہے اور وہ اپنے ایشوز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس سولوشن ہے, ایوری ون از ویلکم. کانٹیکٹ می,
میں ڈیٹیلز ڈال دوں گا, اور فیس بک پیج کی, یوٹیوب کی, اور ایشوز اگر آپ لائیں تو کوشش کریں کہ اس کا سلوشن بھی ڈسکس کریں. گو اہیڈ اسامہ. جی سولوشنس جس طرح میں نے بتایا کہ بھائی پاکستان میں نا صرف ماکس سب سے بیسٹ رہے گا. جو میں نے شروع میں بتایا کہ صرف ماک سسٹم سے یہی ہوگا کہ اگر ریکارڈڈ ویڈیو ہیں, کوئی بھی اگر کنیکٹیوٹی ایشو تو ان کا وہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. رائٹ, یا آن ڈیمانڈ لرننگ. ٹھیک, رائٹ, آن ڈیمانڈ آن لرننگ کو ڈیمانڈ جیسا لرننگ ہے. ہوتا ہے گا ٹھیک ہے کہ جی کانٹینٹ اچھے ہو, ٹریننگ جی پراپر طریقے سے ڈیزائن کی ہو, بوگس قسم کی کچرا نہیں ہو کہ بس سڑا جی ہوا سا مائک لیا اور انسٹال کر دی. جی یہ چیز. اور سیکنڈلی میرے حساب سے یہی ماک سسٹم ہی سب سے جو نا بیسٹ ہے, اور کوئی مجھے سولوشن زیادہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس میں کنیکٹیوٹی کا بھی ایشو جو ہمارے تینوں ایشو ہیں وہ تھوڑے ریزالو ہو سکتے ہیں. پہلی چیز کنیکٹیوٹی, دوسری چیز کہ ٹیچرس ٹریننگ ان کو شروع میں دینی پڑے گی ٹیچرس ٹریننگ, ٹھیک ہے ان کی, لیکن ساتھ میں آئی ٹی اسٹاف دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. کوئی ویڈیوگرافر ان کو ان کے ساتھ ایک آئی ٹی کا بھیج دیں. رائٹ. ٹھیک ہے, جو پروفیشنل طریقے سے ان کی ویڈیو ریکارڈ کرے, جس طرح پاکستان میں ڈی جی اسکلز فار ڈاپی کے ان کی زبردست لیول کا کانٹینٹ ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا کافی سارے لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, ینگ لوگ ہیں, انہوں نے کورس کیے ہیں. کافی بالکل اچھا انیشیٹو ہے پاکستان مطلب گورنمنٹ کا. تو نہیں اس بالکل. اس تو آپ کی پلیٹ بات فارم کو سے اگر میں, پلیٹ فارم سیکھ سکتی ہیں یونیورسٹیز کس طرح رائٹ, کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. تو جی آپ جی کی بول بات کو رہے بس میں بالکل لاسٹ لائن میں سمرائز اس طرح کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے کیا اس کو جی 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 نٹ شیل, کہ کانٹینٹ کی امپروومنٹ کریں. ڈیجی اسکل کی آپ ایگزامپل تھی, اس طرح یونیورسٹی کالج کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو جی انکریج کرے, ان کے لیے جاب کریٹ کرے. بے شک ان کو تھوڑے کم پیسے دیں, لیکن اسٹوڈنٹ کا ٹیلنٹ ابھرے گا. کانٹینٹ کیا ڈیولپ کرنے ہیں پروفیسرز بتائیں گے, کس طرح کرنے ہیں, ویڈیوگرافی, پوسٹ ایڈیٹنگ, پری ایڈیٹنگ جو بھی ہے, اور پھر اپنی ود ان یونیورسٹی کریں. یا ساری یونیورسٹی اگر مل کے ایک ہی سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں تو کمبائنڈ ایفرٹ کریں. میں نے اگین یہی کہا, اس میں لیڈرشپ چاہیے, اس میں ٹیم ورک چاہیے, اور لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اپنے ایگو سے باہر آئیں, اور اٹس ول بی اے ون ون فار ایوری ون. تو دیٹس بینگ سیڈ, انشاءاللہ ول میٹ اگین, اور ول ٹاک آن مور اینڈ مور بیکاز اٹس نیور اینڈنگ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو لاسٹ تھنگ؟ جی میں یہی کہہ رہا تھا سبھی کو کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آنا چاہیں تو عدنان بھائی کے اس پہ پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. ایشوز دوسری ڈفرینٹ یونیورسٹی سے, اب میں تو ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہوں اسلام آباد, ہاں میں اور تو پورے دوسرے بھی پاکستان کی کراچی یونیورسٹی. 192, جی ہاں میں ہر یونیورسٹی کے لیے اوپن ہے, 192 یونیورسٹی ٹو, جی ایون کہ اگر آپ انٹر یا میٹرک کے بھی اسٹوڈنٹ ہو, جسٹ میسج می ادھر, اور آپ کے کیا ایشوز ہیں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہر ایک کا مسئلہ یہ کہ ایجوکیشن کو امپروو کی جائے. اور ایجوکیشن کیسے امپروو ہوگی, کیا ہے, کیا کریئر ہے, آئی ول ہیلپ یو. میرے پاس بہت ایکسپرٹ اویلیبل ہیں, ول انشاءاللہ ہیلپ یو ان فیوچر, کہ آپ کو کریئر گائیڈ لائن بھی ملے گی ٹیک انڈسٹری کے اندر. سو فیل فری, کانٹیکٹ us and we'll see you in our next show. Thanks everyone. تھینک یو.